الحمد لله الذي أولا وأخيرا، والصلاة على محمد وعلى آله وأصحابه سلاما جميلا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعددت لعبادي الصالحين الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم و احسان ہے، اسی کا فضل اور شکر ہے۔ اسی ذات وحدہ لا شریک نے ہم سب کو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا۔ درود و سلام نازل ہو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اور ان کے تمام اصحاب پر ہو۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کو مختصر بنایا ہے، اور ہر انسان کی زندگی بھی بہت ہی مختصر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات کی حدیث ہے: اعمال امتی ما بین 70 و 60، میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہیں۔ تو دنیا کی زندگی بھی مختصر اور ہماری زندگی بھی بہت ہی مختصر ہے۔ اس مختصر سی زندگی کے بعد آخرت کی زندگی شروع ہوتی ہے، جو ہر انسان کو اس دنیا چھوڑ کر اس عالم میں منتقل ہونا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مختصر زندگی عطا کی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، اور مرنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت بنا کر اور ثواب کے رکھے ہیں، تو اس کی تیاری کریں، اس کے حصول کے لیے آدمی کوشش کرے۔ اس سے پہلے جمعہ کے اندر یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ چند اعمال ایسے ہیں جو بہت ہی آسان ہیں، لیکن یہی اعمال جو آسان اعمال ہیں انسان کو جنت میں لے کر جانے والا۔ الحمدللہ بہت سی باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ ایک دو تین عمل یہ ہے کہ بہت آسان ہے، لیکن اس عمل کو اگر کوئی بندہ پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ کرتا ہے اور اپنی زندگی کو اس پر لگا دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنز الامات کی حدیث ہے، اگرچہ سند کے اعتبار سے بڑی کمزور ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من قرأ آیۃ الکرسی کل ظہر صلاۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے
تو جنت میں داخل ہونے کے لیے اس کے لیے کوئی چیز مانی نہیں ہوتی سوائے موت کی، تو موت ہی اس کے لیے مانی ہے، خارج ہونے کی، کہ جیسے موت آئے گی تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ تو عمل اتنا آسان ہے کہ جب ہم نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں کہ نماز کے بعد آئے تو اسی کا اہتمام کر لیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشخبری سنائی کہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ عمل کوئی بڑا عمل نہیں، بس آدمی 1 منٹ کا وقت خرچ ہوگا، لیکن اس میں اتنا آسان عمل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا اہتمام فرمانے کو فرمایا کہ موت کے بعد اسے جنت مل جائے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوت کو کثرت کے ساتھ پڑھا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے سے آیا، اور اللہ تعالیٰ کے خزانے سے لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ جو بندہ اس کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کا اہتمام کرے یا اس کی ایک تسبیح صبح اور شام کرے، تو فرمایا کہ اس کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ حاصل فرمائے۔ یہ بھی دوسرا عمل ہے کہ بہت ہی آسان عمل ہے، بہت ہی مختصر عمل ہے کہ بندہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کا اہتمام کرے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ مکمل بھی پڑھے لا باللہ العلی العظیم، تو اس کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جنت عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث ایک عمل بہت آسان ہے اور مشہور حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، کہ جو اللہ کے لیے گھر کی تعمیر کرے، اللہ کے گھر کی تعمیر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتے ہیں۔ اور یہ مشہور حدیث ہے، بار بار سنتے ہیں، اب اس کے مفسرین اور شارحین فرماتے ہیں کہ پوری مسجد بنانا کوئی ضروری نہیں ہے، تعمیر مسجد میں آدمی اگر مختصر سے پیسے بھی لگا دیں، اپنی استطاعت اپنی طاقت کے مطابق چند پیسے بھی اگر لگا دیں تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اسے جنت میں داخل عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور مصدوق ہیں، آپ کی بات سچی ہے، تو فرمایا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ اس کے گھر تعمیر فرما دیں گے۔ جب گھر جنت میں تعمیر ہو جائے گی تو بندہ جائے گا کہ نہیں جائے؟ تو جنت میں جانا اس کے لیے ضروری ہو یا جنت اس کے لیے واجب ہو گئی، وجنت لہ الجنہ، جنت اس کے لیے واجب ہو گئی، اور جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایمان پر خاتمہ عطا فرمائیں گے۔ علامہ ابن ظاہر رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر محدثین نے لکھا ہے، امام نووی نے بھی جگہ لکھا ہے اور فرمایا کہ جو مسجد کی تعمیر میں اپنے پیسے لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائیں گے، اس لیے کہ اس کا گھر جنت میں تعمیر ہو چکا ہے، اور جب تعمیر ہو جائے تو بندہ وہاں جائے گا، اور وہاں جانے کے لیے ایمان شرط ہے اور اس کے لیے آخری وقت میں کلمہ شرط ہے۔ تو گویا اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ لہ بیتا فی الجنہ، تو اس میں خاتمہ بالخیر کی طرف اشارہ ہے، خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اور اسی طرح اس سے پہلے جماعت کے اندر جتنے آپ حدیثیں سنے ہیں اور جتنے آسان اعمال سنے کہ یہ عمل کرو تو جنت میں جائیں گے، یہ عمل کرو تو جنت میں جائیں گے، اور آیت الکرسی پڑھو تو جنت میں جائیں گے، لا حول کی کثرت کرو تو جنت میں جائیں گے، یہ تمام اسی کی طرف اشارہ ہے کہ خاتمہ بالخیر کی طرف۔ کہ جب بندہ اس عمل کو پابندی کے ساتھ، مواظبت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اسی کی دوسری حدیث ہے، بخاری کی حدیث اور مشکات کی حدیث اور کئی روایتوں کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح تم زندگی گزارو گے موت اسی طرح کی ہے، اور جس طرح تمہاری موت آئے گی تمہارا حشر بھی اسی طرح سے ہوگا۔ اب ان چھوٹے چھوٹے اعمال، نمازوں کی پابندی اور اس طرح کے چھوٹے اعمال اگر پابندی کے ساتھ کریں، اپنی زندگی کے معمولات میں اسے داخل کرے، شامل کرے، یہ پابندی کے ساتھ کرتا ہے تو پابندی کا الحمدللہ بہت قدر ہے۔ جو بندہ چھوٹا عمل ہو، مختصر عمل ہو، لیکن پابندی کے ساتھ اگر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی برکت سے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ اسے عمل چھوٹے نہیں ہیں، تو یہ عمل چھوٹے اس لیے کہا جاتا ہے کہ عمل کرنا آسان ہے، اس لیے کہا جاتا ہے، ورنہ یہ اگر مظاہر چھوٹے ہیں لیکن بہت بڑے اعمال ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کیا چھوٹا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا چھوٹی ہے،
یہ چیز سنت چھوٹی ہے، یہ بڑی سنت ہے اور یہ عمل چھوٹا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے اعمال کیے وہ سب کے سب بہت قدر ہے اللہ کی، لیکن چھوٹا اس لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ کام کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، وقت کم لگتا ہے، وقت بہت کم خرچ ہوتا ہے، تو اسے اس کو آسان عمل کہا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں ہمیں بیان فرمائے. یہ عمل پابندی کے ساتھ اگر بندہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے قریب اگر کوئی اور کسی وجہ سے گناہ میں مبتلا بھی تھا تو اللہ تعالیٰ موت سے پہلے ان گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق دے دیتے ہیں، ان گناہوں سے توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں. پھر یہاں تک کہ اس کا اپنی وقت ایسے آتا ہے کہ انشاءاللہ پاتمہ بھی ہوتا ہے. تو اس لیے ہم ان اعمال کی پابندی کریں. بہت سے اعمال اس سے پہلے جمعات کے اندر بھی آپ سن چکے ہیں. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا ذکر فرمایا، جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ وہاں کے اشجار، وہاں کے انہار اور وہاں کے معقولات، وہاں کے مشروبات، وہاں کے نباتات کا اللہ نے ذکر فرمایا. اور سورہ محمد میں وہاں کے نہروں کا ذکر فرمایا کہ فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى. 4 قسم کے وہاں نہر ہوں گے، پانی کے ہوں گے، دودھ کے، شربت کے اور شہد کے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے وہاں نہروں کو جائز فرمایا. ان تمام چیزوں کا ذکر فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ترغیب دی ہے قرآن کریم کے اندر. فرمایا وَيُسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. اے اللہ کے بندو دوڑو تمہارے رب کی مغفرت کی طرف، وجنت اور جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، دوڑ کے جاؤ. ایسی جنت عرضها السماوات والارض جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر، وہ عدت للمتقین جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تیار کر کے تمہارے لیے رکھا ہے. تو جنت بالکل تیار ہے ہمارے لیے، بس عمل کر کے آدمی آگے چلے. دوسری جگہ میں اللہ نے فرمایا وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، نیک کاموں کے اندر ایک دوسرے سے سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو. اور خود اللہ تعالیٰ جنت کی طرف دعوت بھی دیتے ہیں. وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ، اللہ تعالیٰ تم کو دار السلام کی طرف دعوت دیتا ہے. دار السلام کی طرف تمہیں بلاتا ہے. آؤ دار السلام کی طرف جہاں سلامتی کا گھر ہے، جہاں امن کا گھر ہے، جہاں ہمیشہ گھر ہے. وہ دار الخلد ہے، دار النعیم ہے، دار المأویٰ ہے. تو اللہ نے قرآن کریم کے اندر جگہ اس کی ترغیب دی ہے اور اس کی طرف آگے بڑھنے کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ترغیب دی تاکہ بندے اس کی طرف آئے. اور حدیث میں تو سینکڑوں حدیث ہیں تو جنت کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنت میں کیا کیا چیزیں ہیں، جنت میں کیا کیا. یہ تمام روایتیں اور احادیث موجود ہیں، منصر ثابت ہیں. لیکن مجھے آپ کے سامنے ایک بات عرض کرنی ہے کہ جنت میں جانے کا کیا مقصد ہے؟ ہم جنت کیوں جائیں؟ جنت میں ہم جانے کا ہمارا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم وہاں جا کر جنت میں خوب مزے کریں. اللہ نے تو مزے کی چیزیں رکھیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. تمہارے لیے وہ ہے جو تمہارا نفس چاہے گا، تمہارا جی جو چاہے گا، جو تقاضا کرے گا، ہم سب کچھ تمہارے لیے. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. جو تمہاری نفس چاہے گے، جو تمہارا جی چاہے گا، فوراً تمہیں مل جائے گا. تمہاری آنکھیں جس چیز کی لذت چاہے گی وہ چیز تمہاری پوری کی جائے گی اور وہ چیز وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور ہمیشہ ہمیشہ رہتے ہیں. تو کیا اس کے لیے بھی جانا ہے؟ جنت میں جانے کا کیا مقصد ہے؟ کہ چلو عمل کرو جنت میں جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کی تو مزے کریں. یہ مزے کو کرنا ہی ہے انشاءاللہ. جنت میں جائیں گے، جنت کی مزے بھی جائیں گے، لیکن مقصد آپ سمجھے جنت میں جانے. جنت میں جانے کا مقصد کیا ہے؟ وہ واقعہ مشہور ہے، آپ کو جانتے ہیں حضرت رابعہ بصریہ جو مشہور اللہ والی گزری ہے. تو ایک مرتبہ وزن میں آئے، کیفیت ان پر کبھی تاری ہو گئی. انہوں نے کہا کہ وہ جنت کے شوق کی عبادت کر رہے ہیں، جہنم کے خوف سے عبادت کر رہے ہیں. تو انہوں نے ایک باٹی میں آگ لیا اور ایک پیالے میں پانی لے کر باہر نکل کر تیش میں آ کر غصے میں آ گئے.
وہ نے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہے، کیا مسئلہ؟ تو کہا کہ وہ جنت کی اور جنت کے شوق میں عبادت کر رہے ہیں، جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں۔ میں جی چاہتا ہے کہ جنت کو آگ لگا دو اور جسمانی سے جہنم کے آگ کو جائے کہ وہ اللہ کے لیے عبادت کرے۔ عبادت ہماری جنت کے لیے نہیں ہونی چاہیے، خالص اللہ کی رضا، خالص اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ راضی ہو جائے۔ وہ میرا مالک ہے، وہ میرا آقا ہے، وہ میرا پروردگار ہے، وہ میرا سب کچھ ہے، اس کی رضامندی سب کچھ ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضامندی سب سے بڑی ہے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے مقصد عبادت اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، چاہے ہمیں اللہ جنت دے یا نہ دے، چاہے وہ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرے یا نہ معاملہ کرے، چاہے وہ ہمارے ساتھ رضا کا معاملہ کرے یا نہ کرے، لیکن ہماری عبادت خالص اللہ کے لیے ہو۔ ہم اللہ کی رضامندی کی عبادت کرنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے۔ لیکن جنت میں جانے کا کیا مقصد ہے؟ علماء نے، بزرگان دین نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اصل جانے کا مقصد، جنت میں جانے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات اور اللہ کی دیدار کے اصل میں، اور جنت محبوب کی ملاقات گاہ ہے جس کے لیے ہم عبادت کرتے ہیں۔ وہ محبوب، اس سے ملاقات گاہ، اللہ نے اپنی ملاقات کے ایک بہانہ جنت بنایا ہے، ورنہ اصل اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار، اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ تو بھائی علماء نے لکھا ہے کہ جنت کی تمام نعمتیں ایک طرف، اللہ تعالیٰ کا دیدار، اللہ تعالیٰ کی ملاقات ایک طرف، نمایاں کہ سب کچھ ہے اور اللہ کی رضا ہم سب سے بڑھ کر، اللہ کا دیدار ہم سب سے بڑھ کر ہے، محبوب کی ملاقات سب سے بڑھ کر، مجھ سے میری ملاقات میری محبوب سے ہو جائے، جس کے لیے میں پوری زندگی عبادت کرتا تھا، جس کے لیے اپنی زمین کو پوری زندگی رگڑتا تھا، آج اس کی ملاقات کا وقت ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ کی ملاقات کا محبت کرتا ہے، اللہ کی ملاقات کا متمنی اور شوقین ہے، تو اللہ بھی اس کی ملاقات کے شوقین ہے۔ اللہ دل کی کیفیت کو دیکھتے ہیں، اللہ دل کی طرف کو دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ کس لیے عبادت کر رہا ہے، میرے بندے کی عبادت کا کیا مقصد ہے، اس کے پیچھے اس کی کیا نیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دلوں کی کیفیت کو دیکھتے ہیں۔ جو بندے جنت سے قطع نظر، جہنم کے خوف سے قطع نظر، ان تمام چیزوں سے ہٹ کر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی ملاقات کا شوقین ہے، اللہ کی ملاقات کا متمنی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کے متمنی ہے۔ احب اللہ لقاءہ، اللہ بھی اس سے زیادہ اس سے ملاقات کا متمنی ہوتا ہے۔ یہ اصل مقصد ہے جنت کا، یہ جنت کی نعمت ایک بہانہ ہے۔ میں آپ کو مثال سے بات سمجھاؤں۔ ایک آدمی جو مالدار ہے، تو اس نے اپنی بیٹی کا نکاح رکھا اور اس نے شادی محل کو اس نے خوب سجایا اور اس نے ڈیکوریشن کیا، سب کچھ کیا، ہر قسم کے کھانے رکھے، آنے والے مہمانوں کے لیے ہر سب کی سہولتیں رکھی، مہمانوں کی جتنی دلجوئی کے اسباب ہیں، جتنے آرام دہ کے اسباب ہیں، ان تمام اسباب کو اس نے مہیا کیا، کسی چیز کا اس نے کسر نہیں اٹھایا، تو سب چیزیں اس نے رکھے ہیں۔ تو ان تمام لاکھوں کروڑوں اس نے خرچ کیے ہیں اور پورے شادی محل کو ڈیکوریشن کیا، شادی محل کو سجایا اور سب کچھ کیا، اور اس کے بعد مہمان آ گئے اور مہمان آ کر کھانا بھی کھا رہے ہیں، وہاں کی تمام چیزیں کھا رہے ہیں، وہاں کی معقولات سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہاں کی مشروبات سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور وہاں کی ڈیکوریشن سے، وہاں کی چیزوں سے، وہاں کی خوبصورتی سے آدمی خوب محظوظ ہوتا ہے۔ آپ اپنے دل میں ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ کیا مقصد ہے؟ ڈیکوریشن مقصد ہے ایک بہانہ ہے، تو بہانہ اصل یہ ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح ہے تو اپنی بیٹی کو اس کے اپنے محبوب کے ساتھ ملاقات ہے، دلہا دلہن کی ملاقات اصل مقصد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت ہمارے لیے سجایا ہے، جنت ہمارے لیے بنایا ہے، وہاں کی نعمتیں رکھے ہیں، وہاں کے معقولات رکھے ہیں، وہاں کے مشروبات رکھے ہیں، اور وہاں کے اتنے بڑے بڑے محلات رکھے ہیں، وہاں کے حور و امام کو رکھے ہیں، اور وہاں کا ایک ایک درخت اتنا بڑا ہے کہ اس کے سائے پہ چلتے چلتے 100 سال کا عرصہ
اس میں دوستو ہماری عبادت، ہماری نمازیں، ہماری تلاوت، ہمارا ذکر، ہماری مراقبے، یہ شوق الہی، شوق ملاقات الہی ہو، شوق دعائے الہی، میں نے اللہ سے میری ملاقات قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ذکر فرمایا. حضرت موسیٰ وہ نبی ہیں امینہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم ہیں، اللہ سے بات کرتے تھے، جب چاہتے تو کوئی ٹول پہ جاتے تو وہاں بات کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے بات کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر مزاج رکھے ہیں کہ جس سے وہ بات کر رہا ہے اس سے ملاقات کا شوق بھی نہیں بڑھتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ سے بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، جب چاہے گفتگو کر رہے ہیں. تو ایک بار موقع آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، ربی ارنی انظر الیک، اے میرے پروردگار میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کے دیدار سے مشرف ہونا چاہتا ہوں. ربی ارنی، اے میرے پروردگار مجھے آپ کے دیدار چاہیے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اتنے عرصے سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اتنے عرصے سے میری ملاقات و بات ہو رہی ہے، لیکن مجھے آپ کو دیکھنا مسئلہ ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ میرے پیارے رن تارانی آپ نے ایک قرآن عرض ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار دنیا میں ہوگا نہیں ہوگا. ان آنکھوں سے جو جسمانی آنکھیں ہیں، ان آنکھوں سے اللہ کی زیارت کو بھی مستمر علیہ عنوان ہے. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو درخواست کی تو اصل ملاقات اللہ تعالیٰ سے ملاقات، اللہ کا دیدار ہے. اللہ نے تو پہلے بھی دیا رن تارانی، یہ رات نفی تاکید ہے، ہرگز نہیں ہو سکتا آپ دیکھ نہیں سکتے. اب چونکہ محبوب سے درخواست کرتا ہے یا عاشق اپنے معشوق کی درخواست کرتا ہے تو درخواست کو رد نہیں کیا جاتا. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ولیکن ان کو جبر آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے تو آپ بتا آپ اس پہاڑ کی طرف دیں. اس کے بعد کا واقعہ کو سمجھنا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہاڑ کو دیکھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کا کئی گنا حصہ اللہ تعالیٰ نے وہاں ڈالا. تو فرمایا کہ حضرت موسیٰ اللہ نے قبل موسیٰ شاید پاپے کو نہیں دے. تو یہ اصل ملاقات اللہ تعالیٰ کی ملاقات، یہ جنت اصل نہیں ہے. شوق جنت تو ہمارے اندر ہونی چاہیے، طلب جنت تو ہمارے اندر ہونی چاہیے، لیکن مقصد ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کی ملاقات، اللہ تعالیٰ کا دیدار. جنت میں جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود پوچھیں گے، اے میرے بندو، اے میرے جنتیوں، کہ میں نے تم سب کو نعمتیں دی. پھر کہیں گے، اللہ فرمائیں گے میں تم کو ایک ایسی نعمت دوں گا. تو سب کہیں گے جنتی پریشان ہوگی، اللہ ابھی نعمتیں مل چکی، اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہوگی، اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہوگی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے تجلیات کو ہٹائیں گے، اپنے پردے کو ہٹائیں گے، نور کے پردے ہٹتے چلے جائیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ایسے ہوگا جیسے دنیا میں ہم کھڑے ہو کر چاند کا دیدار کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ دیدار، یہ دیدار روزانہ ہوگا، ایک مرتبہ ہوگا یا روزانہ کتنی مرتبہ ہوگا، علماء نے اس پر مستقل کتابیں لکھی، یہ مستقل علم ہونا. تو یہ اصل چیز ہے. جب بندے جنت میں جانے کے بعد ساری نعمتیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا جب دیدار ہوگا کہ ساری نعمتیں ان کے سامنے ہے تو ان کی پیٹھی کی نظر آئے. تو یہ دیدار اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا یہ جنت ہے. جنت تو ایک بہانے ہے. اس سے میرے دوستو جنت کا شوق ہونا چاہیے، جنت کا طلب ہو. اور اللہ کے نبی نے ہمیں دعا بھی سکھائی، اللہم انا نسألک جنت الفردوس ونعوذ بک من عذاب النار. اے اللہ میں تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں، جنت کو مانگتا. اللہم انی اسألک الجنت وما قرب الیہا من قول او عمل. اے اللہ میں تجھ سے ایسی جنت کا سوال کرتا ہوں اور ایسے اعمال کا سوال کرتا ہوں جو مجھے جنت اور جنت کی نعمتوں کے قریب کر. یہ دعائیں اللہ کے نبی نے ہمیں سکھلائیں، اللہ کے نبی نے ہمیں دعائیں بتائیں. دعائیں وقتاً دعا کرنی چاہیے، لیکن ہمارا مقصد، ہماری عبادت کا منشا، ہماری نمازوں کا منشا، ہمارے سجدوں کا منشا اللہ تعالیٰ کی دیدار، اللہ تعالیٰ کی زیارت کی اصل مقصد. اور جس بندے کے اندر یہ تڑپ جتنا زیادہ ہوگا، دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے
نیا کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق پیدا ہوگا، شوق بڑھتا جائے گا، وہ کیفیت نہ زبان سے بیان کی جا سکتی ہے، نہ کوئی خطیب اسے خطبہ بیان کر سکتا ہے، نہ کوئی تحریر لے کر آ سکتا ہے، وہ کیفیت اکابرین کے ہمارے اہل اللہ کے مشائخین کے حالت پڑے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر کیسا شوق اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کیسے اللہ تعالیٰ کے پانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، اور کئی بار اللہ والے ایسے ان کے اندر جلد کاری ہو جاتا ہے. یہ کیفیتیں عجیب ہے، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں. یہ اللہ کا شوق اس کے اندر زیادہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ملاقات کے متمنی ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو اللہ نے فرشتے کو بھیجا اور وہ موت کو بھیجا کہ جاؤ میرا خلیل کی موت ہے. روح نکالنے والے فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت آپ کی روح نکالنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ سب کوئی دوست اپنی دوست کی جان نکالے گا، روح نکالے. عجیب سوال تھا. اب ملک الموت حیران ہو گئے، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ دوبارہ گئے کہا کہ تمہارا خلیل تو یہ پوچھ رہا ہے کہ دوست سے روح نکالے. تو اللہ کا جواب بڑا عجیب تھا کہ جاؤ میرے خلیل سے پوچھو کیا دوست سے ملاقات کا متمنی. اب یہ سننا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھنا پڑے کود پڑے ہاں اللہ کی ملاقات ہے. ان کے اندر وہ تڑپ، اللہ کی محبت کا درد ان کے اندر، جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد ہوتا ہے وہ کود پڑتے اچھڑ پڑتا کی تعبیر کس بات روح نکالو. اب یہ موت، الموت جسد یوصل الحبیب الى الحبیب، یہ موت ایک ذریعہ ہے، ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے، محبوب کو محبوب سے ملا دیتا ہے. اس کے بغیر کوئی دوسرا آپشن نہیں. موت ایک پل ہے، کوئی سے دوسرا بیکار راستہ نہیں کہ آدمی دوسرے راستے سے جائے. موت ہی ایک واحد ذریعہ ہے، واحد راستہ ہے جو محبوب کو محبوب سے ملاقات کرتا ہے. اس لیے حدیث میں فرمایا کہ مومن کا تحفہ موت، تحفۃ المومنین. ایسا مومن جب بنے گا تو پھر اس کے لیے تحفہ ایک گفٹ ہوگا، اب وہ انتظار میں رہے گا. یہ دنیا سے آدمی نچاٹ ہو جائے گا، دنیا سے آدمی بیزار ہو جائے گا، دنیا کب چھوٹے مجھے پہنچ جائے گا اللہ سے ملاقات. بات تو یہ ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے جو جنت کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا تو یہ کیوں ذکر کیا ہے؟ جب اعمال جنت کا شوق پیدا ہوگا، جب بندہ شروع میں جنت کے شوق میں اعمال کرے گا. انسان کی فطرت ہے کوئی اچھی چیزیں مل رہی ہیں تو اس کے حصول کے لیے آدمی کوشش کرتا ہے، کوشاں ہوتا ہے. تو جب کوشش کرتا رہے گا، اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا، نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل، تہجد اور دیگر عبادتیں، قرآن کی تلاوت، ذکر، اذکار، مراقبے اور جتنے درجات آدمی بنتا رہے گا، پھر ایک وقت ایک اسٹیج وہ ایسا آتا ہے کہ وہ جنت سے لے کر وہ خالق کی جنت کی طرف متوجہ. اب جنت کا شوق نہیں رہتا، پھر خالق کی جنت جو خالق کی جنت کا شوق اس کے اندر پیدا ہوتا ہے. یہ تصوف کی اطلاع ہے، تصوف کی باتیں جو علماء جانتے ہیں. تو اللہ نے قرآن کریم کے اندر یہ جو روایت حدیث فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیت ہے، اس لیے اللہ نے جگہ فرمایا تاکہ بندے اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اور قرآن کہتا ہے کہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، جنت کی طرف دوڑو. جاؤ نہیں کہا، دوڑ کر جاؤ، یعنی ایسی تیزی سے عمل کرو، اتنے اہتمام اور پابندی سے عمل کرو کہ تمہیں جنت اور مل جائے. ایسے اعمال جنت کو اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی کہ جنت کو اللہ نے اتنا آسان بھی بنایا. یہ چھوٹے چھوٹے اعمال پر اللہ تعالیٰ جنت اس کے واجب فرماتے ہیں. اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی، تمہیں کبھی میں کثرت کے ساتھ ضرور پڑھے، ہمیشہ ضرور کثرت کے ساتھ پڑھے. فرمایا کہ وجبت لہ شفاعتی، کہ میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے. جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، ایک روایت میں 10 مرتبے کا ذکر ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے یا کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے. اور میرا حبیب ہم سب کا نبی کہتا ہے کہ واجب ہے. اللہ کے نبی نے اسلام کو واجب کر دے تو واجب ہو جائے. درود پڑھنا کیوں تو مشکل تھا؟ چاہے درود چھوٹے پڑھو، مختصر پڑھو، بڑے درود پڑھو، جو ہم اتحیات کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں نمازوں کے اندر وہ درود پڑھیں، لیکن درود کا خوب اہتمام کرے اجمے کریں. اسے حضرت
زیادہ کی تو کوئی حل نہیں. اب یہ اللہ سے محبت ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، آپ کی سنتوں سے جو محبت کرے گا وہ ان چیزوں کا اہتمام کرے گا تو ضرور پڑھنے کا بھی جنت کے واجب اور جنت واجب ہونے کرے. اور فرمایا اللہ کے نبی نے جو جتنا زیادہ کثرت کے ساتھ ضرور پڑھے گا کل قیامت کے دن وہ اس سے اتنا زیادہ قریب ہوگا. اگر کوئی بندہ قیامت کے دن اس ہولناک ماحول میں ایسے خطرناک غریب میں اللہ کے نبی کی معیت، اللہ کے نبی کی صحبت اور اللہ کے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہتا ہے تو ضرور کثرت کے ساتھ پڑھے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ ضرور پڑھے. تو اس پہ اس میں شفاعت بھی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت بھی اسے حاصل ہو جائے گی. حصول جنت تو خود بخود ہی نہیں مل جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو جنت میں جانے والے اعمال شوق کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی